اور بھی باتیں ہیں جو کامن سینس کچھ اور کہتی ہے، سائنس کچھ اور کہتی ہے، تو ہم نہیں مانتے. ابھی 15 دن پہلے ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور کراچی، لاہور، اسلام آباد کے سارے پروفیشنل بھی آن بورڈ تھے، اسکرین پہ تھے اور باتیں ہو رہی تھی. تو پروفیشنلز اس طرف چل پڑے کہ ساڈی گل کیوں نہیں مانتے، پیشنٹ ساڈی گل کیوں نہیں مانتے، اور وہ جو پیشنٹس کے فیملی ممبر ہیں وہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے. تو اس بات پہ وہ رنج کا اظہار کر رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ سب وہ ہیں جو اس وقت میرے ساتھ باتوں میں ہیں، کیونکہ سینئر لوگ تھے سارے. میں نے کہا آپ وہ لوگ ہیں جو 15 سال سے کم از کم اٹیچ ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے کیا پہلے 1 مہینے میں باتیں مان لی تھی، کیا پہلے 2 مہینے میں مان لی تھی؟ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں نے 3 مہینے میں مان لی تھی، میں نے 6 مہینے میں مان لی تھی. ہر ایک نے کہا کہ 2-4 سال لگے ان باتوں کو سمجھنے میں. 2-4 سال لگے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو سائیکالوجسٹ بن کے آئے، 18 سال کی ایجوکیشن لے کے آئے. تو انہوں نے پھر میں نے سب سے پوچھا کہ اچھا آپ نے کیسے ماننا شروع کیا؟ پھر سب سے میں نے کہا وائس میسج بھیجیں. تو سب نے مجھے وائس میسج بھیجے اور اپنی اپنی گروتھ کے بارے میں بتایا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ خود سمجھ جائیں نا کہ اگر آپ جیسے جید قسم کے علماء کو اتنا ٹائم لگتا ہے تو ہمارے پیشنٹس کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ یہ پیچیدہ گتھیاں ہیں ہماری زندگی کی جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ غصہ شصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے. یو کیپ ڈوئنگ یور ورک. اپنا کام کرتے رہیں اور کوئی نہ کوئی یہاں کوئی نہ کوئی وہاں آپ کو اسپرچولی بیداری میں جاتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو انف موٹیویشن ملتی رہے گی اور کوئی آپ کو روزانہ احساس دلائے گا کہ آپ بات سمجھا نہیں پائے. کوئی نہ کوئی بندہ روزانہ ایویڈنس دے گا کہ آپ سوچیں گے یار میں سمجھنا تھا، میں گل بہت اچھی سمجھانا پر نہیں سمجھا نہیں سکیا. میں ایک گرہ ہوتی ہے جو بعض اوقات اندر سے کھلتی ہے. دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں. آپ دستک دے سکتے ہیں، آپ دروازہ توڑ کے نہیں گھس سکتے. اور پھر رنج کی کیفیت میں پروفیشنل چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ وہ کو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور پروفیشنل میں کام کرتے کرتے ایک بیماری کا شکار ہو جائیں گے. یہ تو سمجھے اللہ کی مدد ہے کہ جب آپ بہت سٹریس کے زمانے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی یادداشت کو تھوڑا ہلکا کر دیتا ہے. جب یادداشت آپ کی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے ارد گرد کی سٹریسفل چیزیں اتنا تانگی نہیں کرتی کیونکہ آپ ان کو اس طرح اینالائز نہیں کر سکتے، اس طرح یاد نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک مدد ہے اللہ کی کہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہماری میموری نیچے چلی جاتی ہے حالات کی وجہ سے. جو آپ اپنے آپ کو دماغ کو روشن کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بڑے لکی زمانے میں زندہ ہیں، میں اور آپ. اس سے زیادہ لکی زمانہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے بڑے خراب زمانے تھے. آپ میں سے کوئی جانا نہیں چاہے گا. اگر آپ کو میں کہوں نا کہ آپ کو مغل بادشاہ بنا دیتے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں مانیں گے. اگر آپ پوری طرح سوچ بچار کر لیں تو میں پوچھوں کہ دیکھو تسی آج کل تے بادشاہ کوئی نہیں، میں تانوں شاہ جہاں بنا دینا، تو آپ بولیں گے نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، شاہ جہان مجھے نہیں چاہیے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.